باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ قبیلہ جہینہ کی خاتون صحابیہ حضرت خولہ بنت صلبہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور۔ ان کا واقعہ سورہ المجادلہ کے نزول کا سبب بنا۔ قبیلہ جہینہ کی خاتون صحابیہ حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ ان کا واقعہ سورہ المجادلہ کے نزول کا سبب بنا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زہار کیا۔ زہار عرب جاہلیت کے ایک رسم تھی جس میں شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مانند کہہ کر حرام قرار دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہ سکتا، نہ اس سے طلاق لیتا اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل پر سخت دل گرفتہ ہوئیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا اور انصاف طلب کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور سورہ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں ایک واضح حکم نازل فرمایا اور اس رسم کو ختم کر دیا۔ سورہ المجادلہ کی پہلی آیات: یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کیے جا رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زہار کو ایک غلط اور حرام عمل قرار دیا۔ اس کے کفارے کے طور پر حکم دیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرے تو اسے یا تو غلام آزاد کرنا ہوگا، یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں خواتین کو ان کے حقوق اور انصاف دلانے کے لیے خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ حوالہ جات: تفسیر ابن کثیر سورۃ المجادلہ کی پہلی آیات کی تفسیر میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ سیرت ابن بشام میں اس میں بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ از ابن حجر عسقلانی اس کتاب میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ان کے مشہور کے ساتھ زہار کے واقعے کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ تاریخ طبری اس کتاب میں بھی اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔